خبردار جو آئندہ اس لہجے میں بات کرنے کی جرت کی۔ نواب ریحان یار خان کی دھار سے کمرے کی چوکھٹ تک لرز اٹھی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سہم کر کونے میں سمٹی ہوئی زنیرہ کا وجود اسے ایک آواز سے ہی برف بن گیا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گھونگھٹ کا پلو ذرا سا اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں غصے کے طوفان برپا تھا۔ ریحان کے چہرے پر اس زبردستی کی نکاح کی شدید بیزاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے اگلے گلے میں پھولوں کے ہار کو جھٹکے سے اتار کر زمین پر پھینک دیا، جیسے وہ پھول نہیں بلکہ لوہے کی زنجیریں ہوں جو اس کے پیروں میں زبردستی باندھ گئی ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے زنیرہ بیگم؟ ریحان نے اپنے دانت کٹکچاتے ہوئے غصے سے لبریز آواز میں کہا، تم اور تمہارے خاندان کے ان بوڑھے ستم گروں نے مل کر میرے مستقبل کا جو سودا کیا ہے اس کی قیمت تمہیں پوری زندگی چکانی پڑے گی۔ ایک جرگے کے فیصلے کو بچانے کے لیے میرے گلے میں یہ توپ ڈال دیا گیا اور تم اتنی نادان نکلو گی، اس تماشے کا حصہ بن جاؤ گی۔ زنیرہ کے گالوں پر آنسوں کی لکیر جم چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گر جائے یا ہوا ہو جائے۔ وہ تو خود اس فیصلے سے اتنی ہی ناواقف تھی جتنا کہ ریان۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بامشکل کہا، مجھے نہیں معلوم تھا، بڑے لوگوں کے فیصلے کے آگے میں کیا کہہ سکتی تھی۔ مجھے تو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ اب اس حویلی کی عزت میری ذمہ داری ہے۔ عزت؟ ریحان طنزیہ انداز میں ہنسا، ایک ایسی تلخ ہنسی جس میں تضحیک کم اور اندر کا زہر زیادہ تھا۔ کون سی عزت؟ یہ کیسی عزت ہے جو دو خاندانوں کی پرانی دشمنی مٹانے کے نام پر ایک معصوم بچے کو میری زندگی میں دھکیل دے؟ سنو زنیرہ، اپنے دل سے اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے نکال دو کہ تم اس گھر کی دلہن یا میری بیوی ہو۔ میرے لیے اس نکاح کے کاغذ پہ لکھی گئی اس سیاہی کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک سودا ہے، ایک مجبوری ہے، اور میں اس مجبوری کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ زنیرہ نے بے یقین نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جسے خاندان والے اس کا مزاجی خدا کہتے تھے۔ اس کا دل اندر ہی اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا، اگر یہ رشتہ آپ کے لیے صرف ایک مجبوری ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ریحان سخت اور سپاٹ لہجے میں بولا، میں کیا کروں گا؟ میں اس حویلی کو، اس زبردستی کے بندھن کو اور تمہیں یہیں چھوڑ کر شہر جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس تماشے کا حصہ بننا میری بس کی بات نہیں ہے۔ تم اس حویلی میں رہو گی، جیسے چاہو زندگی گزارو، مگر مجھ سے کسی بھی رشتے یا تعلق کی امید مت رکھنا۔ زنیرہ کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ جو شادی کے اس جوڑے میں اپنے خواب سجائے بیٹھی تھی، اسے ایک ہی لمحے میں اپنی پوری زندگی تاریخ ہوتی دکھائی دی۔ اس نے سسکی دباتے ہوئے کہا، گھر والے کیا کہیں گے؟ تائی اماں اور نواب صاحب، وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ گھر والے کیا کہیں گے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ ریحان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے سے کہا، انہیں اپنی جائیداد اور خاندانی انا اتنی عزیز تھی کہ انہوں نے میری مرضی پوچھے بغیر میرا نکاح تم سے کر دیا۔ اب وہ جو چاہیں سوچے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور ریحان یار خان اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی گہری خاموشی چھا گئی کہ باہر سے آنے والی ڈھول کی تھاپ اور شادی کی مبارک باتوں کی آوازیں بھی دبی دبی محسوس ہونے لگی۔ زنیرہ نے اپنی چادر کو اپنے وجود پر مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے بند ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک سرد اور تلخ خاموشی نے لے لی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ جس شخص کو وہ اپنا سہارا سمجھنے کی بھول کر بیٹھی تھی، وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن کے آیا تھا۔ ریحان نے مڑ کر اپنے سوٹ کیس کی طرف دیکھا، اسے الماری سے نکالا اور اپنے کپڑے اس میں ٹھوسنے لگا۔ اس کے اندر کا غرور اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرے۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے جتنی جلدی ہو سکے اس حویلی کی فضاؤں سے نکل جانا چاہتا ہو۔ زنیرہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، وہ پتھر کی مورتی بنی اس تمام منظر کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل اندر سے پک رہا تھا کہ وہ ریحان کو روکے، اسے کہے کہ وہ تنہا نہ جائے، لیکن اس کی انا اور اس کی عزت نفس نے اسے ایسے کرنے سے روک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ زبردستی کے رشتوں میں بھیک مانگنے سے صرف ذلت ملتی ہے، محبت نہیں۔ ریحان نے اپنا سوٹ کیس زپ بند کیا، اسے اٹھایا اور ایک سرد نگاہ زنیرہ پہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی پشیمانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا عزم تھا جو اسے ناپسندیدہ رشتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، ہینڈل گھمایا اور بغیر ایک لفظ کہے باہر نکل گیا۔ بھاری لکڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا اور اس کی گونج زنیرہ کے سینے میں اتر گئی۔ اس رات کے بعد شاہی حویلی کے دروازے تو ویسے ہی کھلے رہے، مہمان آتے جاتے رہے۔
खुशियों के ढोल बजते रहे, लेकिन जुनैरा की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए गहना हो गया था। हवेली के मौकीने, खास तौर पर ताई अम्मा के लिए वो अब कोई दुल्हन या बहू नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा बोझ बन गई थी जिसे समेटना उनकी मजबूरी थी। सुबह को सूरज तलू हुआ तो हवेली के बावर्ची खाने के सुलगते चूल्हे और काली देगचियों ने जुनैरा का इस्तकबाल किया। ताई अम्मा ने पहले ही दिन वाज़ेह कर दिया था कि जिस लड़की के शोहर को इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं, उसे इस हवेली में बैठकर ऐश करने का कोई हक हासिल नहीं है। जुनैरा ने अपने हाथों की नाजुक उंगलियों को उन भारी बर्तनों पर रखा, जिन्हें मांजना अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसके पास रोने के लिए भी वक्त नहीं था, क्योंकि आंसू बहाने से ना तो रिहान का दिल मोम होता था और ना ही हवेली के असूल बदलते थे। उसने अपनी जात को इस बावर्ची खाने की तपिश में झोंक दिया और अपने अंदर एक ऐसा सन्नाटा पाल लिया जो बाहर के शोरों से बिल्कुल अलग था। 7 साल का तवील अरसा इसी घटन रोश में गुजर गया, जहां वो घर की बड़ी बहू कहलाने के बावजूद एक खामोश खादमा बन के जीती रही, और नवाब रिहान यार खान अपने गरूर के साथ शहर की रंगीनियों में गुम रहा, ये जाने बगैर कि उसकी एक लापरवाही ने किसी की पूरी जवानी को खाकतर कर दिया था। हवेली के बड़े बावर्ची खाने का धुआं, कालक से उठी हुई दीवारें और मिट्टी के चूल्हे अब जुनैरा का असल मस्कन बन चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी आंखें खुल जाती और रात गई तक उसके पैरों में छाले पड़ जाती थी। उसे कभी किसी ने ये याद दिलाने की जहमत नहीं की उसे कभी किसी ने ये याद दिलाने की जहमत नहीं की कि वो इस घर के वारिस की मनकोहा है, बल्कि उसे हर कदम पर यह एहसास दिलाया जाता था कि उसकी हैसियत एक ऐसी खादमा से ज्यादा नहीं है जिसे रोटी और छत के बदले खिदमत करने का मौका मिला हो। जुनैरा ने शुरू के चंद माह तो आंसू बहाए, रातों को उठकर उस बंद दरवाजे को देखती रही जहां कभी रिहान का साया भी पड़ा था। लेकिन जब वक्त के साथ ये बात वाज़ेह हो गई कि उसके पुकारने वाला कोई नहीं है, तो उसने अपने अंदर के सारे जज्बात को दफन कर दिया। उसने अपनी जात के गीत एक ऐसा हिसार खींच लिया जहां न कोई शिकायत बची थी और न ही किसी मसीहा का इंतजार। वो अंदर से पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब कोई शिकवा दिखाई नहीं देता था, बल्कि गहरा सन्नाटा उतर आया था। हवेली के मुलाजिम भी अब उसके साथ एक आम काम करने वाली की तरह पेश आती थी, और जुनैरा ने कभी इस बात पर एतराज नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि जब इंसान के अपने ही रिश्ते उससे मुंह मोड़ लें तो दुनिया के ताने कोई मायने नहीं रखती। उसने अपनी तन्हाई को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था और अपने होठों पर हमेशा के लिए एक ऐसी खामोशी सजा ली थी जो किसी तूफान से नहीं डरती थी। दूसरी तरफ शहर की बुलंदोबाला इमारतों और कारोबारी दुनिया में नवाब रिहान यार खान की शख्सियत एक मजबूत और बेरहम इंसान के तौर पर उभर चुकी थी। 7 साल का यह सब उसके लिए सिर्फ अपनी करियर और खानदानी जवाब को मुसत देने का वक्त था। वो इस जबरदस्ती के रिश्ते को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुका था, या यूं कह लीजिए कि उसने अपने लाशऊर में इस बात को दबा दिया था कि उसकी जिंदगी में कोई जुनैरा नाम की लड़की भी मौजूद है। उसके नज़दीक वो बाप हमेशा के लिए बंद हो चुका था, जिसे वो अपनी जवानी की एक नापसंदीदा भूल समझता था। वो जब कभी हवेली के किसी खानदानी मामले या त्यौहार के लिए आता भी तो उसका कयाम चंद घंटों से ज्यादा का नहीं होता था, और वो जानबूझकर इन तमाम हिस्सों से दूर रहता था जहां जुनैरा का साया पड़ने का खुदशा हो। मगर तकदीर के फैसले इंसान की बनाई हुई स्कीमों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। 7वें साल के इख्तिताम पर हवेली में एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया, जो कि दरअसल खानदान के करीबी रिश्तेदार की शादी का जश्न था। इस बार शाही हवेली के तमाम दरो दीवार रोशन चरागों से जगमगा रहे थे। सहन में मेहमानों का तांता बंधा हुआ था और ढोलक की थाप से फिजा गूंज रही थी। रिहान यार खान को इस तकरीब में शिरकत के लिए कई दिन पहले ही हवेली आ जाना पड़ा था। अब वो पहले वाला लापरवाह और बाजिद लड़का नहीं रहा था, बल्कि वक्त ने उसके चेहरे पर एक ऐसी संजीदा और रोबदार शक्ल को पैदा कर दिया था जिसके सामने हर कोई बात करने से पहले 2 बार सोचता था। उस पुरतैश तकरीब की तैयारियों के दौरान हवेली का पूरा अमला दिन रात एक किए हुए था। बावर्ची खाने से लेकर मेहमानों के बैठने की जगह तक हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी। जुनैरा, जिसने हमेशा की तरह एक सादा सियाह सूती चादर को अपने वजूद पर कस के ढाल रखा था, बावर्ची खाने के कोने में खड़ी बड़े पतीले में जर्दे के लिए चमचा हिला रही थी। उसका चेहरा पसीने और चूल्हे की तपिश से सुर्ख हो रहा था, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी बर्फानी सर्द मेहरी बरकरार थी। उसे सख्ती से हिदायत की गई थी कि जब तक मेहमानों का हजूम है वो बावर्ची खाने के बाहर कदम भी ना रखेगी, क्योंकि ताई अम्मा किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि बाहर के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की नज़र इस गुमनाम और बेतवक्कल लड़की पे पड़े जिसे वह खानदान के लिए एक दाग समझती थी।
बाहर सहन के एक गोशे में रिहान शाह अपने कुछ पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के दरमियान घिरा हुआ था। कहको और मुबारकबादों का शोर उसके इर्द गिर्द बरपा था। उसने एक कीमती 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके चलने के अंदाज में वही खानदानी गरूर झलक रहा था जो उसकी पहचान बन चुका था। इस दौरान तकरीब के रुवानी में एक लम्हा ऐसा आया जब मेहमानों की तवाज़ा के लिए शरबत और पानी के दौर चलने लगे। ताई अम्मा ने मुलाजमा जीना को आवाज़ दी कि वो फौरी तौर पर ट्रे में शरबत के गिलास से जाकर मेहमानों तक पहुंचाए और जो गिलास खाली हो चुके हैं उन्हें उठाकर ले आए। जुनैरा उस वक्त बावर्ची खाने के दरवाजे के पास ही खड़ी थी जब ताई अम्मा की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। उसने लरजते हाथों से शरबत से भरी हुई ट्रे उठाई और इसे जरीना के हवाले करने ही वाली थी कि बावर्ची खाने के अंदर मौजूद काम के बोझ और बाहर के शोर ने हालात को एक अजीब मोड़ पे ला खड़ा किया। जरीना अकेली तमाम गिलास संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए मजबूरी के तहत जुनैरा को भी ट्रे का एक सिरा थामना पड़ा, ये जानते हुए भी कि उसका बाहर जाने का मतलब क्या हो सकता है। सहन में जहां रिहान शाह अपनी किसी कजन से महू गुफ्तगू था, माहौल काफी पुरजोश था। सब लोग खुशी में मगन थे और कोई भी इस बात से बेखबर था कि आने वाले लम्हात इशाई हवेली की पूरी तारीख बदलने वाली है। जरीना जब ट्रे लेकर मेहमानों के करीब पहुंची तो रिहान को प्यास का एहसास हुआ। उसने लापरवाही से अपने दोस्त से बात जारी रखते हुए ट्रे से पानी का गिलास उठा लिया। उसने इस बात की जहमत भी गवारा नहीं की कि वो ये देखे कि पानी बढ़ाने वाला हाथ किसका है, क्योंकि उसके नजदीक शाही हवेली के मुलाजिम उसकी तवज्जो के काबिल नहीं थे। रिहान ने गिलास खाली करने के बाद अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली जो कि उसका पुराना और जाना पहचाना अंदाज था, हर खिदमत की कीमत पैसों से चुकाना। उसने उस गड्डी से चंद हजारों के नोट निकाले और जोया की शादी के इस पुरमसरत मौके पर खिदमत करने वालों के हौसला अफजाई के नाम पर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए जिसने सर पर सियाह चादर का पल्लू मजबूती से खींच रखा था और निगाहें फर्श पर गड़ी हुई थी। रिहान ने जरा तहकीर अमीज और बेपरवाह लहजे में कहा, ये लो बख्शिश, तुम सब ने आज बहुत ही मेहनत की है। शादी का हंगामा संभालना आसान काम नहीं होता। वो एक ऐसा जुमला था जो जुनैरा के वजूद पर बिजली बन के गुरा। बख्शिश, ये लफ्ज उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। वो शख्स जिसके नाम का बोझ उसने 7 साल तक तन्हा उठाया था, जिसे वो अपना मजाजी खुदा मानकर हर जुल्म और कसक को दिल में उतारती चली गई थी, वो आज उसे एक आम माँ से समझ के खैरात दे रहा था। उसे इसकी 7 साल की जवानी की कीमत चंद नोटों में चुकाने की कोशिश कर रहा था। जुनैरा के हाथों में पकड़ी ट्रे थरथरा उठी। खामोशी का एक ऐसा सन्नाटा उसके गिर्द फैल गया जहां उसे ढोलक की दाब भी किसी और दुनिया की आवाज महसूस होने लगी। उसने अपनी झुकी हुई पलकी उठाई और अपनी वो बड़ी बड़ी उदास गुलाबी आंखें सीधा रिहान के चेहरे पे गाड़ दी। उसकी आंखों में इतनी गहरी बैरानी और तकलीफ थी कि देखने वाले का लहजा मुंह को आ जाए। उसने अपने खुश्क और कपकपाते लबों को हिलाया और इंतहाई धीमी मगर बर्फ जैसी सर्द आवाज में कहा, बहुत शुक्रिया नवाब साहब। वो लफ्ज, वो आवाज और वो नाम। रिहान यार खान के हाथ में पकड़े हुए नोटों की गड्डी वहीं हवा में मुअल्लक हो गई। उसकी आवाज एक लम्हे के लिए सुन्न हो गई, जैसे किसी ने उसके सर पे हथौड़ा दे मारा हो। वो आवाज, वो लहजा और वो मासूम नक्श जो सियाह चादर के दायरे में सिमटी हुई थी, उसके जहन के बंद दरवाजे पे दस्तक देने लगी। उसने बेयकीनी की हालत में उस लड़की के चेहरे को गौर से देखा। माथे पर पसीने की कतरे, वो बड़ी बड़ी आंखें जिनमें आंसू नहीं बल्कि एक पथरा हुआ तूफान था, और वो वजूद जिसे वो बरसों पहले एक हकीर बोझ समझ के छोड़ किया था। ये कोई आम मुलाजमा नहीं थी, ये जुनैरा थी। रिहान की गिरफ्त अपने ही हाथों पर ढीली पड़ गई और नोटों की वो गड्डी फर्श पर बिखर गई। वो कागज के नोट जो उसने बख्शिश के तौर पर दिए थे अब उन दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार बन चुके थे जिसे अबूर करना रिहान के बस में नहीं था। उसके अंदर का सारा गुरूर, वो तमाम तकब्बुर और वो 7 साल का फख्र जो वो शहर की सड़कों पर सीना तान के लादे फिरता था, उस एक लम्हे में उस सियाह चादर वाली लड़की के कदमों में ढेर हो चुका था। आसपास का सारा शोर, मेहमानों की हंसी और रोशनियों की चमक रिहान के लिए यकसर खत्म हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे शाही हवेली का आसमान उसके अपने ही सर पे आ गिरा हो। उसने देखा कि जुनैरा ने बगैर कोई दूसरा लफ्ज कहे ट्रे को मजबूती से थामे रखा। एक सर्द आह भरी और फौरी तौर पे मुड़कर बावर्ची खाने की तरफ तेज कदमों से चली गई। उसके पीछे रिहान पत्थर का बुत बना अपनी जगह पे खड़ा रह गया और उसकी बहन जोया जो ये सारा तमाशा देख रही थी, अफसोस से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, पहचाना नहीं भाई? ये वही लड़की है जिसे आप माँ से समझ के बख्शिश दे रही थी, मगर इसने इन 7 सालों में इस घर को जोड़े रखा है और आपने आज उसकी 7 साल की खिदमत का सिला उसे खैरात देकर चुकाया है। रिहान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।
اس کے کانوں میں اب بھی صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ لفظ جو زنیرہ نے کہے تھے، اور وہ منظر جب اس نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے تذلیل کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے جائیداد تو بچا لی تھی، لیکن اس نے ایک ایسے انسان کو، ایک معصوم روح کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اس کے قدم خود بخود اس باورچی خانے کی طرف اٹھ کے، جہاں سے اب بھی گرم مسالوں اور سلگتی لکڑیوں کا دھواں اٹھ رہا تھا، اور اندر کا یہ طوفان اب باہر کے کسی بھی شور سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ باورچی خانے کی دہلیز سے پیچھے ہٹنے والے نواب ریحان یار خان کے قدم زمین پر جیسے سیسے کی طرح بھاری ہو چکے تھے۔ باہر صحن کی وہ رنگ برنگی روشنیاں، ڈھولک کی تھاپ پر جھومتے رشتہ داروں کے کہکے اور مہمانوں کا یہ ہجوم اب اسے کسی ہولناک مذاق کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی وہ مٹھی اب بھی بھیجی ہوئی تھی جس میں اس نے چند لمحے پہلے اپنی ہی انا کی وہ حقیر بخشش تھام رکھی تھی، جو فرش پہ بکھرے ہوئے کاغذ کے پرزوں کی طرح اس کے ضمیر کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کے اس تاریک اور حبس زدہ باورچی خانے کے دروازے کو دیکھا، جہاں زنیرہ نے اپنی سیاہ چادر کو دوبارہ اپنے وجود پہ لپیٹ کر اس جھلکتی ہوئی حقیقت کو گلے لگا لیا تھا جسے اس کے اپنے گھر والوں نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ ریحان کے سینے میں ایک ایسی خلش اٹھ رہی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ جو خود کو شہر کی دنیا کا ایک سمجھدار، پرسکون اور کامیاب ترین انسان سمجھتا تھا، آج اپنے ہی گھر کے کونے میں کھڑا خود کو دنیا کا سب سے لاچار اور حقیر احسان محسوس کر رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ جب واپس مرکزی لاؤنج کی طرف بڑھا تو فضاؤں میں پھیلی ہوئی خوشبو اور مہمانوں کی چہل پہل اسے کسی زہریلی دھوئیں کی طرح محسوس ہوئی۔ لاؤنج کے بڑے صوفے پر تائی اماں پوری شان اور تکبر کے ساتھ برجمان تھی، جن کے ارد گرد چند معزز رشتہ دار خواتین بیٹھی آنے والے ولیمے کے انتظامات پر تبصرے کر رہی تھی۔ تائی اماں کی نظر جیسے ہی ریحان پہ پڑی، ان کے چہرے پر ایک مطمئن اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مہمانوں کی فہرست کو سائڈ میز پہ رکھا اور ذرا اونچی آواز میں مخاطب ہوئی، ارے ریحان بیٹا، تم یہاں اکیلے اندھیرے میں کیا کر رہی ہو؟ باہر اتنی شاندار محفل سجی ہے، تمہاری بہن کی خوشیاں ہیں اور تم ہو کہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو۔ ادھر آؤ بیٹا، بیٹھو ذرا، ہم سب تمہارے ہی مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ریحان کے قدم وہیں سنسان لاؤنج کے بیچوں بیچ جم گئے۔ اس نے اپنی سرخ اور بے خوابی سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر تائی اماں کو دیکھا، جن کے چہرے پر ذرا برابر بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ انہوں نے اس گھر کی دہلیز کے اندر کسی قیامت کو جنم دیا ہے۔ وہ لاؤنج کے درمیان میں آ کر رکا، اس کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ کسی مستقبل کی بات ہو رہی ہے تائی اماں؟ کون سا مستقبل باقی رہ گیا اس حویلی میں؟ تائی اماں نے اس کے تلخ لہجے پر ذرا سا بھی برا نہ مانا، مگر پھر ایک ہلکی سی حقارت تمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم ابھی تک اس پرانے موڈ میں ہو؟ ارے بھائی، جو ہونا تھا وہ 7 سال پہلے ہو چکا۔ اس بچی اور زنیرہ کے بارے میں سوچ کر اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو۔ وہ تو بس ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جو اس وقت کسی مجبوری کے تحت تمہارے نام لگ گیا تھا تاکہ جائیداد باہر نہ جائے۔ اب جب تم خود بھی سیٹ ہو گئے ہو اور زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو تو ہم نے سوچا ہے کہ اس فضول اور بے معنی رشتے کو قانونی طور پہ ختم کر کے یا اسے کسی سائٹ پہ کر کے تمہاری ایک باقاعدہ اور شاندار شادی کہیں اور طے کر دی جائے۔ خاندان میں دیکھو کتنے اچھے رشتے موجود ہیں۔ تائی اماں کے منہ سے نکلنے والا یہ الفاظ ریحان کے کانوں میں کسی تیز دھارے خنجر کی طرح محسوس ہوا۔ وہ جو پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اس انکشاف پر اس کا غصہ اور ندامت ایک ایسے دھماکے میں بدل گئی جس نے پورے لاؤنج کے مکینوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی دھار نے وہاں موجود تمام سرگوشیوں اور ہنسی کو ایک سیکنڈ میں گلا گھونٹ کے رکھ دیا۔ بس ایک لفظ مزید نہیں۔ تائی اماں، لاؤنج میں موجود تمام رشتہ دار چونک کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ نواب ریحان یار خان اتنے مجمع کے سامنے اس طرح اپنے ہی بڑی ماں پر گرج اٹھے گا۔ تائی اماں کا چہرہ غصے اور حیرت سے زرد پڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ریحان؟ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو ہم سے؟ ریحان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ بدتمیزی وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں تائی اماں، بدتمیزی وہ ہے جو آپ نے اس گھر کی دہلیز کے اندر پچھلے 7 سالوں سے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ روا رکھی ہے۔ آپ لوگوں نے جائیداد بچانے کے لیے اس کا نکاح تو مجھ سے کر دیا، مگر اسے اس گھر کی بہو بنانے کے بجائے خادمہ، ایک نوکرانی بنا کر اس باورچی خانے کی دھوئیں میں جھونک دیا، اور آج آپ اتنی آسانی سے کہہ رہی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر کے میری کہیں اور شادی کر دی جائے۔ وہ میری منکوہ ہے، میری بیوی ہے، اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے بخشش دی ہے، خیرات دی ہے۔ اس آخری جملے پر ریحان کا گلا اپنا رن گیا تھا۔
وہ اس کی آواز میں کیسا درد جھلک پڑا جسے سن کر آس پاس کھڑے لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تائی اماں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تو کیا چاہتے ہو تم؟ اس جاہل اور گوار لڑکی کو ہم سر پہ بٹھا کر ناچیں؟ وہ اس قابل ہی کب ہے کہ شاہی حویلی کی بڑی بہو کہلائے؟ ہم نے تو اسے چھت دی، روٹی دی، یہی بہت ہے اس کے لیے۔ روٹی اور چھت تو آپ اس حویلی کے کتوں اور ملازمین کو بھی دیتے ہیں۔ ریحان کی آواز اب ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچ رکھی تھی کہ اس کی پورے سفید پڑ چکی تھی۔ وہ اس گھر کے وارث کی بیوی ہے، کوئی آوارہ نہیں۔ آپ لوگوں نے میری غفلت کا، میری بے حسی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آپ کو لگا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا تو آپ نے ایک انسان کو جیتے جی مار ڈالا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ آج کے بعد اس حویلی میں کوئی اس پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا اور نہ ہی اس حقوق پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا۔ لاؤنج میں اب ایک ایسی موج جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جہاں سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ رشتے دار ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور تائی اماں کا غرور پہلی بار اس طرح پاش پاش ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ اسی دوران زویا جو اتنی دیر سے ایک کونے میں کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے مگر چہرے پر ایک اطمینان تھا کہ کم از کم آج اس کے بھائی کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہو چکا ہے۔ ریحان کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے مڑا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کے ہر ایک اینٹ کو اکھاڑ پھینکے جس نے زنیرہ کی جوانی کو اس طرح نکل لیا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا بلکہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول باہر کے ہنگامے سے بالکل الٹ تھا۔ وہاں ایک گہرا سکون تھا مگر یہ سکون کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ زنیرہ جو شاید کسی کام کے سلسلے میں اوپر آئی تھی یا صوفے کے پاس کھڑی اپنی کسی خیال میں گم تھی، دروازے کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی نگاہیں جب ریحان کی ان سرخ اور ندامت سے بھری ہوئی آنکھوں سے ملی تو اس کے جسم میں ایک ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوری طور پہ اپنے سر کی چادر کو مزید درست کیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ریحان نے تیزی سے آگے بڑھ کے دروازہ بند کر دیا اور اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ زنیرہ کی آواز میں اب بھی وہی برفانی سرد مہری اور تلخی موجود تھی جو کسی بھی نرمی کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ آپ کیا دیکھنے آئے نواب صاحب؟ کیا ابھی تک آپ کی ضمیر کا وہ بوجھ ہلکا نہیں ہوا جو آپ نے چھوڑا تھا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ لاؤنج میں 2-4 لوگوں کو ڈانٹ دینے سے میرے وہ 7 سال واپس آ جائیں گے جو اس دھوئیں میں جل کے؟ ریحان کے قدم وہیں رکے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے وہ زنیرہ کے اس بار بار کیے جانے والے وار سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں وہ تمام غرور ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا جو کبھی اس کی شخصیت کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ مجھے معاف کر دو زنیرہ، مجھے گالی دو، مارو مجھے، جو دل چاہے کرو مگر اس طرح مجھ سے بات مت کرو۔ میں نے جو کچھ لاؤنج میں کہا وہ دکھاوا نہیں تھا، وہ سچ تھا جو مجھے 7 سال پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا۔ زنیرہ کے لبوں پر ایک بے جان اور تلخ مسکراہٹ ابھری جس میں درد کی ایک ایسی لہر تھی جو ریحان کے کلیجے کو چیر کے رکھ گئی۔ سچ، آپ سچ کی کوئی قیمت نہیں ہے نواب صاحب۔ جب وقت تھا تب آپ کو یہ جھوٹ لگتا تھا اور اب جب یہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ کو اپنی مردانہ انا کو تسکین دینے کے لیے اس پہ پردہ ڈالنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے مجھے اس حویلی میں تنہا چھوڑا تھا اور میں نے اس تنہائی کا اپنا مقدر بنا لیا۔ اب مجھے آپ کے اس اعتراف کی، آپ کے اس دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ زنیرہ کے دل میں اترنے کی بجائے اس کی ان دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں جو اس نے خود اپنے گرد کھڑی کی تھی۔ اس نے دھیمی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تمہاری یہ سرد مہری بالکل جائز ہے، مگر میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں زنیرہ۔ میں اس حویلی میں رہوں گا، تمہارے سامنے رہوں گا، یہاں تک کہ تمہارے دل کی یہ برف پگھل نہ جائے۔ میں اس گھر کا نظام بھی بدلوں گا اور تمہاری زندگی کا ہر وہ لمحہ واپس لاؤں گا جو میں نے اپنی حماقت سے برباد کر دیا تھا۔ زنیرہ نے ایک گہری اور سرد سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں آوازوں کی بجائے صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اگر واقعی ہی وقت کی اس موڑ پر واپسی ممکن ہے یا صرف ایک اور فریب ہے جو اسے مزید توڑ کے رکھ دے گا۔ کمرے کی اس گھٹن زدہ فضا میں دونوں کے درمیان کھڑی وہ فاصلے کی دیوار اب بھی اتنی ہی اونچی تھی لیکن اس بار اس دیوار کے دونوں طرف کھڑے انسانوں کے ارادے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ رات کے اس پچھلے پہر شاہی حویلی کی مکینوں پر ایک عجب سے سکتہ طاری تھا۔
लाउंज में होने वाली वो गर्मा गर्म बहस जो रेहान की तल्ख और अटल फैसलों की वजह से उठी थी, इस बात का सबूत थी कि खानदानी रिवायतों के भूत अब पाश पाश होने लगे थे। ताई अम्मा, जिनकी पूरी जिंदगी हवेली के फैसलों को अपने अंगूठे के नीचे रखने में गुजरी थी, इस बात को हजम करने से कासिर थी कि उनका अपना भतीजा, जिसे उन्होंने अपनी मर्जी के सांचे में ढालने की कोशिश की थी, आज उनके हर हुक्म के सामने चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। ताई अम्मा ने बार बार इस बात पे जोर दिया था कि इस फरसुदा और बज़ाहिर खत्म हो जाने वाले निकाह को कागजात की हद तक रहने दिया जाए और रिहान की शादी किसी ऊंचे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की से कर दी जाए, ताकि हवेली का वकार और जायदाद दोनों महफूज रह सके। लेकिन रिहान के इस एक जुमले ने, वो मेरी मनकूह है, मेरी बीवी है और उसके अलावा किसी दूसरी शादी का सोचना भी मेरे लिए गुनाह है, तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। रिश्तेदार दबी जुबान में इस अचानक तब्दीली पर चहमुकैयां कर रही थी, मगर रिहान के तेवर देखकर किसी में इतनी सकत नहीं थी कि वो उसके सामने दोबारा इस मौजू को छेड़ा। वो अपने कमरे में वापस आ चुका था, मगर उसके अंदर का तूफान जरा भी कम नहीं हुआ था। उसने अपनी फ्लाइट की टिकट फाड़ डाली थी। अपने सूटकेस के कपड़े दोबारा अलमारी में रखने की बजाय जमीन पे ही बिखरे रहने दिए थे और उसका सारा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान पे मरकूज हो चुका था जिसे उसने 7 साल पहले अपनी जिंदगी के हाशिए पर धकेल दिया था। अगले चंद दिन हवेली के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। रेहान ने अमली तौर पर खुद को हवेली के तमाम खानदानी मामलात और बाहर के बिजनेस से अलग करके अपनी ही छत के नीचे एक खामोश जंग शुरू कर दी थी। वो रोज सुबह उठता और उसकी पहली नजर बावर्ची खाने के रास्ते पर होती थी। वो ये देखकर अंदर ही अंदर रेजा रेजा हो जाता कि ताई अम्मा और दीगर खवातीन अब भी सुनहरा पर काम का बोझ डालने की कोशिश करती है, मगर रिहान की मौजूदगी उनके लिए एक बड़ी रुकावट बन चुकी थी। जब भी कोई जुनैरा को किसी काम के लिए आवाज देता, रिहान खुद वहां पहुंच जाता और उस काम को अपने जिम्मे ले लेता या मुलाजमीन को सख्ती से मना कर देता कि आज के बाद इस इहाते में जुनैरा से कोई खादमा वाला सलूक ना किया जाएगा। शुरू में जुनैरा के लिए ये सब कुछ किसी ड्रामे या आरजी तमाशे से ज्यादा नहीं था। वो सोचती थी कि नवाब साहब का ये बदलता हुआ रूप चंद दिनों का जोश है, जो तूफान के थमने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और वो वापस अपने पुराने मामूल पर चली जाएगी। उसने रिहान की किसी भी मदद को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। जब भी रिहान उसके करीब आने की कोशिश करता या उससे बात करने की पहल करता, वो या तो खामोशी से वहां से हट जाती या फिर इतनी सख्त और स्पार्ट लहजे में जवाब देती कि रिहान के कदम वहीं जम जाते। मगर इस सर्द महरी के बावजूद रिहान के दिल में जुनैरा के लिए एक अजीब सा एहसास जन्म ले रहा था। यह एहसास सिर्फ नदामत या गुनाह के बोझ तक महदूद नहीं था, बल्कि इसमें एक ऐसी गहरी कशिश और एहतराम शामिल हो चुका था जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरा होता जा रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की को वो एक कमसन, नादान और बोझ बनी हुई बच्ची समझकर छोड़ गया था, वो बंदर से कितनी मजबूत, साबिर और बावकार दोशीज़ा बन चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जो खामोशी थी, वो आम खामोशी नहीं, बल्कि एक ऐसी चट्टान की मानित थी जिसे हिलाना दुनिया के किसी भी ताकतवर इंसान के बस में नहीं था। रेहान की ये तपिश, उसकी मुसलसल नजरें और इसका हर लम्हा जुनैरा के आसपास मौजूद रहना हवेली की दूसरी खवातीन के लिए सुहाने रूह बनता जा रहा था। बिलखसूस ताई अम्मा के लिए, जो ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी कि जिस लड़की को उन्होंने 7 साल तक पाँव की जूती समझ के रखा था, आज वही उनके चहेते भतीजे की दुनिया का महवर बनी हुई थी। एक शाम जब हवेली का बड़ा सहन सर्द रोशनियों में नहाया हुआ था और दूर कहीं किसी तकरीब की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जुनैरा बावर्ची खाने के पिछले अहाते में बनी छोटी सी खिड़की के पास अकेली खड़ी बाहर के आसमान को देख रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, वही किताब जो उसने कुछ दिन पहले रिहान के सामने लाके पटकी थी। उसकी वो वाहिद पनाहगाह जो उसके बचपन और उसके पढ़ने के अधूरे ख्वाबों की यादगार थी। वो उसके सफ़ात को आहिस्ता आहिस्ता पलट रही थी कि अचानक कदमों की दबी हुई चाप ने उसे मुत्तबा कर दिया। उसने मुड़ के देखा तो रिहान दरवाजे के फ्रेम के साथ टेक लगा के खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी इल्तिजा और थकन थी जो अल्फाज की मोहताज नहीं थी। रिहान ने अपने कदम आगे बढ़ाए। इस बार उसके चेहरे पर वो नवाबों वाला गरूर या अकड़ बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक आरज़ी थी जिसने उसकी पूरी शख्सियत को बदल डाला था। वो जुनैरा से चंद कदम के फासले पे रुकिया। उसकी निगाहें जुनैरा के हाथ में मौजूद उस पुरानी किताब पे टिकी थी जिसके किनारे वक्त के गिर से पीले पड़ चुके थे। तुम अब भी इन किताबों के जरिए अपने माजी को जिंदा रखती हो जुनैरा? रेहान की आवाज़ इतनी धीमी और रुंधी हुई थी कि वो हवा में खो के रह गई। जुनैरा ने किताब को बंद किया। उसके चेहरे पर एक तल्ख और सख्त मुस्कुराहट उभर आई।
اس نے اپنی بڑی بڑی گلابی آنکھیں اٹھا کر ریحان کے چہرے پہ ڈالی اور بول اٹھی، ماضی کو زندہ رکھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی نواب صاحب، کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نشان خود بخود وقت کے سینے پر ثبت کر دیتی ہے۔ یہ کتاب تو بس ایک بہانہ ہے، اصل کہانی تو وہ ہے جو آپ نے اس حویلی کے ان اندھیروں کونوں میں لکھی تھی۔ ریحان کا دل اس جملے پہ کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر امڈ آیا تھا۔ وہ بے بسی سے بولا، میں جانتا ہوں زنیرہ، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں الفاظ کی صفائی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ میں نے تمہاری جوانی، تمہارے خواب، تمہاری وہ معصومیت جو اس گھر کی امانت ہونی چاہیے تھی، اسے اپنی انا کی بھینت چڑھا دیا۔ میں روز خود کو کوستا ہوں کہ جب تم اس حویلی میں ایک نئے مستقبل کے خواب لے کر آئی تھی تو میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ کے اپنی بزدلی کا ثبوت دیا، مگر اب میں بدلنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ان تمام ادھورے لمحوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو زنیرہ، میرے ظلم کو، میری حماقت کو معاف کر کے مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ الفاظ جو ریحان کے منہ سے نکل رہے تھے ان میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ سچے دل کی پکار تھی، ایک ایسے انسان کی فریاد تھی جو اپنی ہی بنائی ہوئی آگ میں جل رہا تھا۔ مگر زنیرہ کے دل پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا، اس کے چہرے کی برفانی سرد مہری میں ذرا برابر بھی لچک نہ آئی۔ اس نے اپنی سیاہ چادر کے پلو کو اپنے کندھے پہ درست کیا، ایک گہری سانس لی اور اتنے صاف اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، معافی۔ زنیرہ کے لبوں پر پھیلی وہ تلخ مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا طنز اور درد تھا جو کسی بھی پتھر کو موم کر سکتا تھا، مگر زنیرہ کا دل پتھر کا نہیں بلکہ برف بن چکا تھا۔ معافی کس بات کی مانگتی ہیں آپ؟ کیا آپ کی یہ معافی میرے وہ 7 سال واپس لا سکتی ہے جو میں نے اس باورچی خانے کی تپش اور آپ کے گھر والوں کے تانوں میں گزار دیے؟ کیا آپ کی یہ معافی اس ٹیس کو مٹا سکتی ہے جو ہر روز میرے سینے میں اٹھتی تھی جب مجھے اس گھر کی بہو کی بجائے ایک نوکرانی سمجھا جاتا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ 2-4 دن پچھتاوے کے آنسو بہا لیں گے اور میں سب کچھ بھول کر آپ کی باہوں میں چلی جاؤں گی؟ ریحان نے جلدی سے نفے میں سر ہلایا، اس کا گلا رن چکا تھا، وہ بامشکل بول پایا، نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے زنیرہ، میں جانتا ہوں کہ وقت کو پیچھے نہیں موڑا جا سکتا، مگر آپ کو اپنی انا کو تسکین دینی ہے۔ زنیرہ نے اس کی بات کاٹ دی، اس کے گلابی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک آگ دہک رہی تھی۔ 7 سال پہلے آپ نے اپنی انا کی خاطر مجھے ٹھکرایا تھا اور آج آپ اسی انا کی خاطر مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں تاکہ آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہو سکے۔ آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ نواب ریحان یار خاں کی بیوی اس گھر میں ملازمہ بن کے رہے، اس لیے اب آپ اس صورتحال کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتاتی چلوں نواب صاحب، کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ آپ چاہے تو اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ پر جاتے، آپ چاہے تو سارا سونا اور جائیداد میرے قدموں میں لا کر رکھتے، مگر اس سے وہ سچائی نہیں بدلے گی کہ آپ نے ایک انسان کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اس ظلم کی، اس بے حسی کی، اس تاریخی کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ وہ آخری جملہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکی۔ اس نے اپنی سیاہ چادر کو اپنے وجود پر مضبوطی سے لپیٹا، ریحان کے بالکل سامنے سے گزرتی ہوئی تیز قدموں سے باورچی خانے کے دوسرے دروازے کی طرف نکل گئی۔ اس کے جوتوں کی چاپ کے ساتھ ہی وہ کمرہ ایک بار پھر ویران ہو گیا اور ریحان وہیں اس کھڑکی کے پاس پتھر کا بت بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں زنیرہ کے وہ آخری الفاظ بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، اس ظلم کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ ریحان کو اب اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ دولت، شہرت اور رتبہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج وہ اپنی ہی محبت کے سامنے بالکل مفلوج اور لاچار کھڑا تھا۔ اس کا یہ دل گواہی دے رہا تھا کہ زنیرہ کا یہ رد عمل، اس کا یہ غصہ اور اس کی یہ سرد مہری بالکل جائز تھی، کیونکہ جو کچھ اس نے سہا تھا اس کے بعد کسی بھی عام انسان کا دل موم نہیں ہو سکتا۔ مگر ریحان نے بھی دل ہی دل میں ایک طے کر لیا تھا، اگر زنیرہ کی معافی اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی تو وہ اس معافی کو پانے کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس تک لڑتا رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے پورے شاہی وجود کو راکھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مہینوں کا یہ طویل سفر شاہی حویلی کی باسیوں کے لیے کسی خاموش عذاب سے کم نہیں رہا تھا۔ نواب ریحان یار خان نے اپنے الفاظ کو پتھر پہ لکیر ثبت کرتے ہوئے حویلی کے روایتی نظام کو جڑ سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے عملی طور پہ خود کو ان تمام فرسودہ رسم و رواج سے الگ کر لیا تھا جو زنیرہ کی زندگی کو اجاڑنے کا سبب بنے تھے۔ تائی اماں اور حویلی کی دوسری خواتین نے کئی بار اپنی روایتی چالیں چلنے کی کوشش کی، اپنی ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا اور یہاں تک کہ تانے بھی دیے کہ ایک نوکرانی صرف لڑکے کے لیے
پورے خاندان کے نظام کو تہہ بالا کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مگر اس بار ریحان کی آنکھوں میں موجود وہ تپش اور ادارہ دیکھ کر کسی بھی اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے زبان کھول سکے۔ وہ ہر صبح اس باورچی خانے کے احاطوں کو چکر لگاتا، خود کو زنیرہ کے راستے میں ڈھال بنا لیتا اور اس بات کو یقینی بناتا کہ اب اس حویلی میں کوئی بھی اس کے ساتھ عام ملازمہ والا سلوک کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ زنیرہ کے لیے یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر اس کے اندر بیٹھا وہ زخم اس قدر گہرا تھا کہ وہ اتنی جلدی پگھلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے ریحان کی اس توبہ اور پشیمانی کو دیکھا ضرور تھا، اس کی آنکھوں میں موجود اس سچی تڑپ کو محسوس بھی کیا تھا، مگر اس کا ضرور اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے سب کو بھول جائے۔ وہ روز رات کو اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ان 7 سالوں کو یاد کرتی، ان سے لگتے چولہوں کی تپش کو اپنے وجود میں محسوس کرتی اور سوچتی کہ کیا واقعی کسی کی پشیمانی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کے دھوئیں کو مٹا سکے۔ اس نے ریحان کو کبھی کوئی نرم جواب نہیں دیا، اس کی کسی بھی بات پر اپنا دل نہیں پگھلنے دیا اور ہمیشہ ایک سرد فاصلہ بنائے رکھا، مگر دوسری طرف ریحان کے قدموں میں وہ بے قراری تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہتی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو بویا ہے اس کی فصل کاٹنا اتنی آسان نہیں ہوگی، اور یہی احساس اسے زنیرہ کے ہر تانے، ہر سرد نگاہ اور ہر تلخ لفظ کو چپ چاپ سہنے کی طاقت دے رہا تھا۔ تقریباً 2 ماہ کا یہ عرصہ گزر جانے کے بعد حویلی میں ایک بہت بڑی خاندانی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں دور دراز کے تمام رشتہ دار، معززین اور علاقے کے اہم افراد کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ کوئی عام دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ خاندان کی ایک ایسی روایت تھی جس میں گھر کے تمام اہم فیصلے اور اعلانات کیے جاتی ہیں۔ تائی اماں نے اس محل کا مقصد یہ سوچ کے رکھا تھا کہ وہ اس مجمع کے سامنے ایک بار پھر خاندانی وقار کا واسطہ دے کر ریحان کو اس کے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ زنیرہ کو اس کا کوئی بھی جائز یا ناجائز مقام نہ مل سکے۔ شام کے وقت حویلی کا بڑا دوران مہمان خانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ قندیلوں کی روشنی میں چمکتے ہوئے کانوس اور قیمتی قالین اس محل کی شان بڑھا رہے تھے اور ہر طرف ہلکی سرگوشی برپا تھی۔ ریحان اس محفل کے عین درمیان میں اپنے مخصوص باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی آئینی سنجیدگی تھی جو اس کے اداروں کی پختگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ تائی اماں اپنے مخصوص مسند پر برجمان تھی، جن کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی چمک تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ آج کی اس محفل کے بعد ریحان کو ہوش آ جائے گا اور وہ ساری تماشے کو سمیٹ لے گا۔ اسی دوران جب محفل کا ماحول اپنے عروج پر تھا، تائی اماں نے اپنے پیاس بیٹھے ایک معزز رشتہ دار کو اشارہ کیا کہ وہ اصل مدعے کی طرف آئے اور خاندانی جائیداد اور اگلے وارث کے حوالے سے بات چیت کا آغاز کرے، مگر اس سے پہلے کہ وہ بزرگ اپنا منہ کھولتا، ریحان نے اپنے ہاتھ کے ایک ہلکے سے اشارے سے پوری محفل کے شور کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی نگاہیں سیدھی تائی اماں کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی اور اس کے قدم مضبوطی سے زمین پر ٹکتے ہوئے محفل کے وسط کی طرف بڑھے۔ اس نے اتنی صاف، بلند اور گرجدار آواز میں بات شروع کی کہ دوران خانے کے کونے کونے میں بیٹھا ہر شخص کانپ اٹھا۔ آج اس محفل کو بلانے کا مقصد آپ سب کو کسی خاندانی جائیداد یا کاروباری حصے کی تقسیم کے بارے میں بتانا نہیں ہے۔ ریحان کی آواز میں ایک ایسا طوفان پوشیدہ تھا جو کسی بھی وقت پھٹنے کے لیے تیار تھا، بلکہ آج کی اس محفل کا اصل مقصد ایک ایسی غلطی کا ازالہ کرنا ہے جو اس حویلی کے ان بزرگوں نے 7 سال پہلے میری غیر موجودگی میں کی تھی، اور ایک ایسے ظلم پر سے پردہ اٹھانا ہے جو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، مگر ہم مسلط کی چادر اوڑھ کے سوئے رہے۔ تائی اماں کا چہرہ اس اچانک وار پہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کی چھڑی زمین پہ ماری اور بلند آواز میں بولی، ریحان، ہوش میں تو ہو تم؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس مجمع کے سامنے کون سا ظلم اور کیسی غلطی؟ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ ریحان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے، درد کا ایک ایسا سمندر امڑ رہا تھا جس کے سامنے تائی اماں کی روبدار آواز بھی ڈوب گئی۔ یہ کوئی بکواس نہیں ہے تائی اماں، یہ وہ تلخ سچ ہے جسے اب اس حویلی کے ہر مقیم کو اور آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ آج اس مجمع کے سامنے میں نواب ریحان یار خان اپنے ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس حویلی کی اصل مالکن، اس گھر کی عزت اور میری زندگی کی واحد شریک حیات کوئی اور نہیں بلکہ زنیرہ ہے۔ دیوان خانے میں موجود تمام رشتہ دار ایک لمحے کے لیے پتھر کے بت بن گئے۔ سرگوشیوں کا شور ایک دم تھم گیا اور لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھنے لگے۔ تائی اماں صدمے کی حالت میں اپنی مسند سے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کے ہونٹ پھڑک رہے تھے، مگر الفاظ ان کے گلوں میں ہی گھٹ کے رہ گئے۔ تم
تم اس گوار اور بے وقت لڑکے کے لیے اپنے خاندان کی اتنی بڑی روایتوں کو پاؤں تلے رون رہی ہو؟ تم بھول گئی ہو کہ وہ کون ہے؟ میں کچھ نہیں بھولا تائی اماں۔ ریحان کی آواز اب پوری محفل میں گونج رہی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں باورچی خانے کے راستے سے نکل کر زنیرہ سہمہ قدموں کے ساتھ اس بڑے دیوان خانے کی دہلیز پہ کھڑی تھی۔ اس نے وہی سادہ سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر اس کے چہرے پر آج وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک ایسا وقار تھا جس سے محفل کے ہر شاندار لباس پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ یاد رکھا ہے، یہ بھی کہ کیسے آپ لوگوں نے اس معصوم جان کو اس گھر کی دہلیز پر لا کر ایک خاتمہ بنا کے رکھ دیا، اور یہ بھی کہ کیسے میں نے اپنی مردانہ انا کی خاطر سے اس حال میں تنہا چھوڑ دیا۔ مگر اب ایسا مزید نہیں چلے گا۔ ریحان نے خود چل کر اس دہلیز تک کا فاصلہ طے کیا جہاں زنیرہ پتھر کی طرح کھڑی اس سارے تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور تمام مہمانوں کی دنگ رہ جانے والی نظروں کے سامنے زنیرہ کا وہ لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا بلکہ ایک ایسی عاجزی اور محبت تھی جو اس نے پوری زندگی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ اس نے زنیرہ کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے دیوان خانے کے بالکل درمیان میں لا کھڑا کر دیا جہاں سب کی نگاہیں ان دونوں پہ مرکوز تھی۔ آج اس محفل کے تمام معززین اور اس خاندان کے بزرگوں کے سامنے میں زنیرہ سے یہ کہتا ہوں۔ ریحان کا گلا رون گیا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی مگر اس کا لہجہ اٹل اور صاف تھا کہ میرا یہ ہاتھ، یہ نام اور یہ سارا وجود اب صرف اس کی امانت ہے۔ میں اپنے تمام گناہوں کی، اپنی اس بے حسی کی اور اس ظلم کی پاداش میں اس کے قدموں میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ اتنے طاقتور نہیں کہ اس کے 7 سال کے آنسو کا ایک قطرہ بھی واپس لا سکے، مگر میں اپنا سب کچھ اس کی دہلیز پہ نثار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محفل میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا، ہر شخص کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ زنیرہ نے اپنی بڑی بڑی گلابی آنکھوں کو اٹھایا اور ریحان کے چہرے پہ ڈالا۔ اس نے دیکھا کہ اس طاقتور اور مغرور نواب کی آنکھوں میں جو پانی تھا وہ کوئی دکھاوا نہیں تھا بلکہ اس کے اندر کی دنیا کے ٹوٹنے اور پھر سے جڑنے کی داستان تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی شخص کی محبت اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اس نے اپنے پورے خاندان، اپنی جائیداد اور اپنے غرور کو لا کر اس کے ایک اشارے پہ قربان کر دیا تھا۔ اس کا دل جو پچھلے 7 سال سے برف کی طرح جمع ہوا تھا اس ایک لمحے میں پگھلنا شروع ہو گیا۔ زنیرہ نے اپنے کپ کپاتے لبوں کو ہلایا۔ اس کی آواز اس بڑے دیوان خانے کے خاموش ماحول میں اتنی صاف اور دل نشین طریقے سے گونجی کہ ہر ایک دل تک اتر گئی۔ میں آپ کے ان تمام الفاظ کو، اس پشیمانی کو اور اس محبت کے جھٹلا نہیں سکتی، مگر میں یہ جانتی ہوں کہ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک موقع دیتی ہوں، صرف ایک موقع، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی یہ توبہ اور محبت محض اس لمحے کا فریب نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی کا آخری سچ ہے۔ ریحان کا چہرہ انکہی خوشی اور سکون سے کھل اٹھا۔ اس کے اندر کا وہ عذاب جو اسے برسوں سے جلا رہا تھا اسے ایک جملے سے جیسے ہمیشہ کے لیے کافور ہو گیا۔ اس نے زنیرہ کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا اور محفل کے تمام مقینوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی محبت نہ تو رشتے کی محتاج ہوتی ہے اور نہ ہی فرسودہ روایتوں کی، بلکہ وہ صرف 2 ایسے دلوں کا ملاپ ہے جو طوفانوں کو چیر کر ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ تائی اماں نے غصے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اب اس حویلی میں ان کا نہیں بلکہ زنیرہ اور ریحان کی اس نئی داستان کا دور شروع ہو چکا تھا، ایک ایسی داستان جو آنے والے زمانے کے لیے محبت اور ندامت کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ دیوان خانے کے ہنگامہ کی اس محفل، تائی اماں کے چہرے پر چھائی ہوئی خفت اور تمام رشتہ داروں کی دنگ رہ جانے والی نظروں کے پس منظر میں جب نواب ریحان یار خان زنیرہ کا ہاتھ تھام کر اپنے نجی کمرے کی دہلیز کے اندر داخل ہوا تو باہر کا سارا شور اور دنیا کی ہر فرسودہ روایت کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ کمرے میں مدھم اور سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی جو ان پرانی تلخیوں اور برفانی فاصلوں کے درمیان سائے مٹانے کے لیے کافی تھی۔ جیسے ہی بھاری لکڑی کا دروازہ اندر سے بند ہوا دونوں کے درمیان موجود فاصلوں کی آخری دیوار بھی ہمیشہ کے لیے ڈھہ گئی۔ ریحان نے مڑ کے زنیرہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ سارا عذاب، وہ برسوں کی تنہائی اور وہ دیوانہ وار تڑپ صاف جھلک رہی تھی جو اس نے طویل عرصے تک اپنے اندر چھپا رکھی تھی۔ زنیرہ! ریحان کی پکار ایک سرگوشی سے زیادہ کچھ نہیں تھی مگر اس میں اتنی شدت تھی کہ زنیرہ کا پورا وجود اندر تک لرز اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کے زنیرہ کو اپنے مضبوط اور پناہ دینے والے حصار میں لے لیا۔ وہ قربت جو 7 سال پہلے سے ہی رات کو نفرت اور زبردستی کے بوجھ تلے کچل دی گئی تھی آج ایک ایسے طوفان کی طرح امڑ آئی تھی جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ زنیرہ کے کاندھے پہ رکھی ریحان کی گرم سانسیں اس کے اندر کی اس خاندانی سنسناہٹ کو بھی پگھلا رہی تھی۔
جو اس نے اپنے دل کی گیت حفاظتی ڈھال بنا کے رکھی تھی۔ زنیرہ کی پلکی بوجھل ہو گئی۔ اس کی وہ سیاہ چادر جو اس کی تنہائی کا واحد اوڑھنا بچھونا تھی، آہستہ سے اس کے کندھے سے سرک کے زمین پہ گر گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ ریحان کے کشیدہ سینے پہ رکھ دیے، جہاں اس کی دل کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے صرف ایک نام کا اقرار کر رہی تھی۔ ریحان نے اپنے ہاتھ اس کے نازک چہرے کے گرد حائل کیے۔ اس کی انگلیوں نے زنیرہ کی ان بڑی بڑی گلابی آنکھوں کے کنارے کو چھوا جہاں کبھی صرف آنسو اور خاموشی ہوا کرتی تھی، مگر آج وہاں ایک عمیق سپردگی اور محبت کا سمندر موزن تھا۔ مجھ سے جتنا چاہو انتقام لے لو، میری سانسیں سلپ کر لو، میری ثنا کو روز سولی پہ چڑھاؤ۔ ریحان کے ہونٹ کے زنیرہ کے ماتھے پہ ٹکے اور اس کی سپردگی پھولوں کی پتیوں کی طرح بکھر گئی۔ مگر اب مجھے خود سے دور کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ زنیرہ، میں تمہارے بغیر جینے کا ہنر بھول چکا ہوں۔ وہ لمحہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ ریحان کی محبت اب کسی خاندانی دباؤ یا پشیمانی کے بوجھ کے تحت نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی روح کی پکار تھی، ایک ایسا پختہ اور بالغ احساس جو عمر کے اس حصے میں دونوں کو ایک دوسرے سے جذب کر رہا تھا۔ اس کے لمس میں ایک گہرا احترام، ایک انتہا درجے کا جنون اور وہ تمام قربت شامل تھی جو برسوں کے بنجر پن کے سراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ زنیرہ نے اپنے دل کی تمام زمینی اور قلبی دیواریں گرا دی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند دیں اور خود کو ریحان کے اس آغوش میں مکمل طور پہ سونپ دیا جہاں اب نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی ماضی کا کوئی تاریک سایہ۔ ان دونوں کے درمیان سانسوں کی یہ ہم آہنگی، یہ جسمانی اور قلبی قربت اس بات کا ثبوت تھی کہ محبت جب اپنے پورے جوبن پر آتی ہے تو وہ دنیا کے ہر حساب کتاب اور ہر ظلم کو مٹا دیتی ہے۔ ریحان کی گرم اور لرزتے ہوئے لبوں نے جب زنیرہ کے لبوں کو چھوا تو وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ وہ ایک ایسا بالغ، گہرا اور سرشار رومانس تھا جس میں 7 سال کی اکھڑی ہوئی سانسیں، ادھورے خواب اور تڑپتے ہوئے لمحوں کے ایک ہی کینوس پر رنگ کی طرح پھیل چکے تھے۔ زنیرہ کے ہاتھوں نے ریحان کی شانوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے، جہاں نہ کوئی تائیمہ تھی، نہ کوئی حویلی کے تانے تھے اور نہ ہی کوئی جبری روایت، صرف ریحان تھا اور اس کی اپنی محبت۔ رات کا یہ آخری پہر دونوں کے لیے ایک نئی کائنات کا آغاز بن گیا۔ جب صبح کا اجالا شاہی حویلی کے گنبد پر چمکا تو اس نے ایک ایسی فضا کا استقبال کیا جہاں اب سرد مہری کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ریحان اپنے بازوں کے حصار میں سمیٹے ہوئے زنیرہ کی پرسکون نیند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان اور سکون تھا جو اس نے پچھلے 7 سال میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ زنیرہ نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ریحان کا چہرہ تھا جس کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں، صرف ایک ابدی محبت اور عاجزی تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے ہاتھوں کو ریحان کی ہتھیلی میں دے دیا۔ وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت اگر سچی ہو اور اس میں پشیمانی کی آگ شامل ہو تو وہ پتھر جیسے دلوں کو بھی موم کر کے ایک ایسی لازوال داستان تخلیق کر دیتی ہے جو زمانے کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ حویلی کے پرانے مکین اب اس سچائی کے سامنے بے بس تھے کیونکہ نواب ریحان یار خان اور زنیرہ کی یہ محبت اب اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ توڑنے کی طاقت اس دنیا کے کسی بھی انسان میں نہیں تھی۔ ان کا یہ سفر جو آنسو اور تنہائی سے شروع ہوا تھا اب ایک ایسی راہداری سے سکون پہ ختم ہوا جہاں روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی۔